سورہ فرقان آیت نمبر 8 میں جو ہم نے مسحور کا لفظ پڑھا تھا، اور اب ہم جو جادو پر ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے کافروں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس زمانے کے کافروں نے، اور ان سے کافی ڈیمانڈز بھی کی تھیں، اور پھر ایٹ لاسٹ انہوں نے جب کہا کہ آپ تو مسحور بھی ہیں، کہ لگتا ہے کہ آپ پر تو جادو ہو گیا ہے، کہ یعنی استغفر اللہ، آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جادو میں کیا چیز انسان کو تعجب میں ڈالتی ہے کہ انسان کسی کو کہہ دیتا ہے کہ اسے جادو ہو گیا ہے، کہ اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ عجب عجب سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بات صرف یہیں تک ہی ہم محدود رکھ دیتے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بس جی اس زمانے کے کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وحی کا سن کر اور انہیں کہا کہ آپ سحر زدہ ہیں۔ ہم آگے زیادہ بات نہ بڑھاتے ہیں۔ اگر ہماری احادیث اور روایتوں نے یہ نہ ذکر کیا ہوتا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو ہوا تھا، اگر یہ مسلمان نہ کہتا، اگر یہ ان کی احادیثوں میں نہ ہوتا، تو آج ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اپنے اوپر کم از کم حق سمجھتی ہوں، فرض سمجھتی ہوں کہ کم از کم ہم ان احادیث کے بارے میں تو ضرور بات کریں جس میں لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا ہے کہ ان پر جادو ہو گیا تھا۔ آپ کو میں سورہ نحل کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 یہ میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 اور 100 اور سورہ شعراء کی میں آپ کو تقریباً 222 آیت ہے، آخری کچھ آیتیں ہیں، 222 سے پہلے والی ایک آیت 221 222، یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا تو کہتے ہیں آیت نمبر نحل میں کہ بے شک یہ جو شیطانیت ہے، انہ لیس لہ سلطان، کہ بے شک یہ جو شیطان ہے، ہو کس پر جا رہا ہے؟ شیطان پر۔ لیس لہ سلطان، اس شیطان کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، ان پر شیطانیت کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی یا لا علمی میں نہیں ہے کہ جادو شیطانیت کہلاتی ہے، شیطان کے تھرو ہوتا ہے۔ اگر لوگ جادو کو بلیو بھی کرتے ہیں تو شیطان ہی انوالو ہوتا ہے، انسان کے بس کی یہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی ویسے بھی۔ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جادو، یہ جو بھی کچھ ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کا بس ایمان کا سلامتی کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، تو گویا آپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت کیا بے انتہا برے لفظوں سے ہم نے تعبیر کر دیا، اتنا ہم نے غلط بات کر دی، اتنا غلط بات کر دی کہ شاید لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بری بات بول دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ بے انتہا بری بات ہے، کیونکہ اللہ کلیئر ہم سب کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ جادو سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان درست ہے تو جادو کر کر کے کوئی مر جائے گا، یہ جادو نہیں لگ جاتا، ایسے کسی کو فری ہینڈ نہیں اللہ نے دیا ہوا ہے کہ ہم جادو سے ڈرتے پھریں۔ ایک عام مومن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جادو سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جادوئی چیز، یہ شیطانیت، یہ غلبہ رکھتی ہی نہیں ہے اگر انسان کا ایمان درست ہو، اور وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھ کر اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہو، اور اسے کوئی کمپلیکس نہ ہو، اور وہ کوئی گناہ کرنے کی نہ کرتا ہو، اور گناہ کر کر بھی جلدی سے معافی مانگ لیتا ہو، یہ بھی مومنوں کی نشانی ہے۔ کیونکہ مومن سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اصل مومن وہ ہے جو یتوبون من قریب، بہت جلدی توبہ کر لیتا ہے، اس کو پرولونگ نہیں کرتا، اکڑتا نہیں ہے، ضد اور تکبر میں نہیں آتا، وہ مومن ہے۔
جب ایک عام ہم جیسے انسانوں کو یہ آیت اتنا تسلی دیتی ہے کہ ہم جادو سے ہی نہیں ڈرتے، بس یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان کہیں خراب نہ ہو، ہم کہیں گناہگار نہ ہوں، تو پھر شیطانیت ہمارے پلے پڑ جائے گی، کیونکہ ہم خود ہی شیطان ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ سورہ نحل کی آیت پڑھیے گا جو قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے۔ میں تو آپ کو صرف ایک سورہ نحل میں سے 99 اور 100 دے رہی ہوں، اور میں آپ کو سورہ شعراء میں ایک اور آیت آپ کو بتاتی ہوں کہ یقیناً آپ کو افسوس ہوگا اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ کے لیے یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہوگا، آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں نے حج پر یہی دعا کی کہ اللہ میں حج اس لیے کرنے آئی ہوں کہ میں نے اس حدیث کو سہارا دیا تھا، یعنی میں نے اپنی زبان سے یہ حدیث پروموٹ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ۔ یعنی میں اتنی شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی زبان سے اس حدیث کو سپورٹ کیا تھا، اور آج کا کئی مسلمان اس حدیث کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور آج میں علل اعلان آپ کو کہتی ہوں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اس نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجانے میں گستاخی کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ شعراء کی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 221 222 سورہ شعراء۔ اس سورت کا نمبر بھی 26 ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حل انبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو، الا من تنزل الشیاطین، کہ کس پر شیطان اترتے ہیں۔ اور جادو کب ہوتا ہے؟ جب شیطان اترتے ہیں انسان پر۔ اگر جادو کا جو وہم بھی رکھتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے، اور وہ اس کو برحق بھی سمجھتا ہے اگر، تو وہ شیطانیت ہی کو کنسیڈر کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، میں بتاؤں تمہیں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر۔ یعنی شیطان کا تو ویسے بھی بس نہیں چلتا کسی پر سوائے جو گناہگار ہو۔ وہ کلیئر سورہ صاد میں بھی آپ پڑھ لیجئے کہ جو ابلیس اور اللہ کی کنورزیشن ہوئی ہے سورہ صاد کی لاسٹ آیتوں میں، لاسٹ رکوع میں تقریباً، اس میں بھی وہ دیکھ لیں کہ آ رہا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے جو پیور ہوں گے، جن کا عقیدہ پیور ہوگا، میں ان پر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ شیطان کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، آپ کے اور میرے برے اعمال، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آج صرف آپ کے لیے یہی ریکارڈنگ کر سکی کہ میں نے صرف آپ کو جادو کے بارے میں بتانا تھا، اور اس کی میں کاپی پیسٹ بھی آپ کو بھیج رہی ہوں کہ دیکھیں بہت کلیئر آیت تھی آیت نمبر 8 میں کہ وقال الظالمون، کہ کہا ظالموں نے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ اتباع کر رہے ہو ایک مسحور شخص کی، تو مجھ کو اور آپ کو تو حدیث لانی نہیں چاہیے کسی بھی نظریے سے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے میں جادو ہوا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بخاری میں کیا لکھا ہے؟ بخاری میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جو کہتے تھے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا، وہ بیویوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے قرآن کو مشکوک بنا دیا یہ بات کہہ کر۔ پھر ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ جی اس میں آ رہا ہے کہ جی وہ قبر میں وہی کنگھی پر بال تھے اور وہ سوئیاں لگی ہوئی تھی کوئی پتلے میں اور وہ نکالتے جا رہے تھے۔ یہ تو وہی چیز ہو گئی کہ ایک نبی جب شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ کیا کہہ دیا؟ اور پھر ہم کو تو جانا پڑے گا نا، جب جبرائیل امین نے آ کر، وہ حدیث میں آ رہا ہے کہ جبرائیل امین نے بتایا کہ قبر کے اندر جاؤ تو وہ کنگھی پہ بال ہیں، اور قبر میں جاؤ تو وہ جی پتلے میں سوئیاں ہیں، تو ہمیں تو باباؤں کے پاس جانا پڑے گا نا، ہمیں تو پیر صاحبوں کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں تو جنتر منتر کرانے پڑیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جبرائیل امین نے آ کے کی تو ہماری مدد بھی یہ بابا لوگ کریں گے۔ یعنی شیطان کا علاج، یہ جادو کا علاج تو انہی کی توسط سے ہوگا، اور اسی طرح کی استغفر اللہ پتلے اور یہ سب گاڑے گئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سچائی نصیب فرمائے
اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اور لوگوں تک پہنچانا نصیب فرمائے۔